ٹھیک لانا ہے، آپ حکومت پہ بھیج رہے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت پہ یا فرانس پہ؟ جنہوں نے ان سے امداد لی ہے ان پہ بھی اور جنہوں نے امداد دی ہے ان پہ بھی، دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ان میں مولانا فضل الرحمان بھی آتا ہے، زرداری صاحب بھی آتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی آتے ہیں، تو آپ یعنی یہ سب پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی تک ہو سکتا ہے کہ آپ کو اشارہ وغیرہ نہ ملا ہو، اسی وجہ سے آپ باہر نہ نکلے ہوں؟ آپ کی جو جماعت ہے TLP، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی ہے ان کو سڑکوں پہ نکال دیتی ہے۔ اب PTI کی حکومت تھی، مہنگائی عروج پر تھی، آج تو اس سے 3 گنا زیادہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تب آپ لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے، اور آج آٹا جو ہے جب عمران خان کے دور میں 1200 کا 20 کلو تھا تب آپ سڑکوں پہ تھے، اور آج 3600 روپے کا ہو گیا ہے، اور آپ سڑکوں پہ ابھی تک نہیں آئے۔ عمران خان سے کوئی ذاتی اختلاف اور جو PDM ہے ان سے کوئی ہمدردی وغیرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آواز حق کے ساتھ میں خوش شاکر انور زیب، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہوں گے چودھری رضوان احمد سیفی صاحب، جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں اسلام آباد سے TLP کے، اور سابق امیدوار بھی ہیں NA 52 اسلام آباد سے۔ آج ان کے ساتھ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ فرانس پاکستان کو امداد دے رہا ہے، اور کافی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ TLP کے لوگ آخر خاموش کیوں ہیں؟ کیونکہ جب فرانس کے صدر نے اور فرانس کی طرف سے جو گستاخانہ مواد جو سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا تھا، تحریک لبیک وہ واحد جماعت تھی جو ان کے خلاف نکلی تھی باہر، مظاہرے کیے تھے امبیسی کے باہر، اور جتنی بھی کام کیے تھے وہ TLP نہیں کیے تھے، کوئی اور جماعت کسی نے بھی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخی کی تھی، کوئی بھی جماعت باہر نہیں نکلی۔ تو اس متعلق آج بات کریں گے کہ فرانس سے امداد لی گئی ہے، جس کے خلاف ہم احتجاج کرتے تھے، جس کے سفیر کو ہم باہر نکالنا چاہ رہے تھے، آج وہی ملک ہمیں امداد دے رہا ہے اور TLP والے خاموش ہیں۔ سب سے پہلے سیفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ دوسرے نمبر پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ سب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اس وقت، اور خاص کر کے PTI کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب غائب ہیں، TLP جو PDM کی حکومت ہے وہ امداد جو ہے وہ لے رہی ہے، تو کیا وجہ ہے، کہاں ہے سعد رضوی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ جب فرانس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تو اس وقت طریق والے باہر نکلے۔ گزارش یہ ہے کہ طریق لبیک پاکستان ایک پرامن سیاسی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اس وقت تک جتنے بھی پروٹیسٹ ہیں ان میں کسی میں بھی الزام ہم پہ ضرور ہے، لیکن کہیں بھی گورنمنٹ یہ ثابت نہیں کر سکی کہ ہم نے کہیں جلاؤ گراؤ کیا ہو، بلکہ حکومت نے خود اپنی فورسز کو یوز کر کے یہ کام کیا ہے اور وہ ڈالا TLP پہ جاتا ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم سے زیادہ اس ملک کا کوئی خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہے۔ طریق لبیک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لاکھوں کے اجتماع ہوئے ہیں لیکن ایک پتا بھی کبھی نہیں ٹوٹا۔ دوسری بات آپ نے جو کہی ہے امداد کے حوالے سے، جب شہباز شریف فرانس کے صدر کو ملا تھا تو اس وقت ہی میرے قائد نے یہ بات کہی تھی کہ تم پاکستانیوں کی قیادت کا حق کھو چکے ہو، تمہیں فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے کہ تم ایک ایسے شخص سے ملے ہو کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی الحمدللہ ہمارے بیانات اس حوالے سے آ رہے ہیں، قائد محترم کا بھی موقف آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، امداد ملکی سطح پہ دی اور لی جاتی ہے، اس میں جو لوگ حکومت میں نہیں ہیں ان کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہوتا اور نہ وہ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہم جب فرانس سے کا سفیر جو باہر نکالنے کا ملک سے مطالبہ تھا، ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں، ہماری قیادت آج بھی اس پہ قائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے ریورس ہوئے ہیں، جب ہم اس سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فرانس کا سفیر جہاں سے نکالو اور ان سے اپنے تعلقات منقطع کرو، تو ہم امداد کے حق میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ اور بات ہے کہ ہماری آواز کو جو ہے نا وہ جو آپ کا ایکسٹریم میڈیا ہے وہاں تک نہیں پہنچایا جا رہا، وہاں سے بلند نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ہم تو امداد، ان کی امداد پہ ہم لعنت بیچتے ہیں، ان کے تعلقات کے ہم بالکل حق میں نہیں ہیں کہ فرانس سے ہمارے تعلقات ہوں۔
بالکل ہم ان پہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. ٹھیک ہے, لعنت آپ حکومت پہ بھیج رہے ہیں, پی ڈی ایم کی حکومت پہ یا فرانس پہ؟ جنہوں نے ان سے امداد لی ہے ان پہ بھی اور جنہوں نے امداد دی ہے ان پہ بھی, دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں. یعنی اس میں پی ڈی ایم میں سارے جو لیڈران حضرات ہیں وہ آتے ہیں, ان میں مولانا فضل الرحمان بھی آتا ہے, زرداری صاحب بھی آتے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی آتے ہیں, تو آپ یعنی کہ سب پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ سر اس میں سارے شامل ہیں, جی. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوئی ہے, اور ان کی جہاں پہ جو مذہبی غیرت تھی اس کو بیدار ہونا چاہیے تھا. اچھا. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے, اس ملک سے ہم امداد نہیں لیں گے, لیکن ان کی مذہبی غیرت ابھی تک نہیں جاگی ہے, تو اس کے سوا پھر ہم اور ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. اب ایک سوال اور آپ لوگوں کے متعلق اٹھایا جاتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, مہنگائی عروج پر تھی, آج تو اس سے 3 گنا زیادہ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں, تب آپ لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے, اور آج آٹا جو ہے جب عمران خان کے دور میں 1200 کا 20 کلو تھا تب آپ سڑکوں پہ تھے, اور آج 3600 روپے کا ہو گیا ہے, اور آپ سڑکوں پہ ابھی تک نہیں آئے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ عمران خان سے کوئی ذاتی اختلاف, اور جو پی ڈی ایم ہے ان سے کوئی ہمدردی وغیرہ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے لیے یہ سب برابر ہیں. جی. ٹھیک ہے, یہ جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں اور عمران خان, یہ ہمارے لیے سب برابر ہیں. عمران خان کے دور میں ہم مہنگائی کے خلاف نکلے تھے, اب بھی مرکز کی طرف سے ایک ایسا پلان کیا جا رہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ مہنگائی کے خلاف انشاءاللہ نکلیں گے, لیکن اس وقت تک نہیں نکلیں. اس میں کچھ وجوہات ہیں. ایک تو اب اسلام آباد کا الیکشن تھا, ہم الیکشن میں مصروف تھے. اب کراچی میں الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے, وہاں پہ مصروفیت ہے. اس سے پہلے کشمیر میں الیکشن ہو رہا تھا, تو ظاہر ہے جماعت کی مصروفیات ہیں کہیں نہ کہیں پہ, تو انشاءاللہ ہم اس کے بالکل خلاف ہیں اور نکلیں گے. اس وقت جو 2018 کے بعد جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت آپ کی مصرفیات نہیں تھی, اس وقت مصرفیات کے باوجود آپ لوگ سڑکوں پہ تھے؟ نہیں, ہوتا یہ ہے کہ پرائرٹی ہوتی ہے نا بیٹا. دیکھیں, جب آپ الیکشن میں ہوتے ہیں, کہیں بھی الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے, تو جتنی بھی جماعتیں ہوتی ہیں سیاسی, ان کی پرائرٹی الیکشن ہوتی ہے کہ جو ہم الیکشن میں ہمارے امیدوار کنٹیسٹ کریں, ہم اپنے ان امیدواروں کی سپورٹ کریں, ٹھیک ہے, اور ان کو وہاں سے ون کرائیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت الیکشن کی کوئی صورتحال نہیں تھی. اب مختلف جگہوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اس وجہ سے, لیکن جماعت اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. اچھا, آپ عمران خان کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی, اور جو نواز شریف صاحب کی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم, نواز شریف کی اکیلی نون لیگ تو مطلب ابھی اتنا اس کا وہ نہیں ہے, پی ڈی ایم, اس میں فرق آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا فرق ہے ابھی آج کے دور میں؟ کوئی فرق بھی نہیں ہے جی. یہ سارے اپنے مفادات کے لیے اس میں سیاسی میدان میں ہیں. یہ سارے اقتدار کے بھوکے ہیں. نہ ان کو اسلام سے کوئی غرض ہے, نہ ان کو پاکستان سے کوئی غرض ہے, اور نہ ان کو عوام کے مفادات سے کوئی غرض ہے. ان کا مفاد اور ان کا مقصد صرف اقتدار ہے. اس کے علاوہ ان میں اور کوئی چیز بھی جو ہے نا, یہ چیز ان میں مشترکہ ہے. یہ سارے اس چیز پہ ایک پیج پہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اقتدار کی ہوس میں یہ بھوکے ہیں, اور اقتدار کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, آپ کی جو جماعت ہے ٹی ایل پی, اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی ہے ان کو سڑکوں پہ نکال دیتی ہے, اور جب چاہتی ہے ان کو مطلب کہ خاموش کر دیتی ہے, سائڈ پہ کر دیتی ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی تک ہو سکتا ہے کہ آپ کو اشارہ وغیرہ نہ ملا ہو, اسی وجہ سے آپ باہر نہ نکلے ہوں؟ دیکھیں, اب کہنے والے تو بہت ساری باتیں کہتے ہیں, کسی کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا. جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہماری جماعت کو بین کر دیا گیا, لیکن اس وقت بھی ہم سڑکوں پہ نکلے. ٹھیک ہے, ہمارے 44 بندے شہید ہوئے, ہم پہ گولیاں برسائی گئیں, ہم پہ تیزاب والا پانی پھینکا گیا, شیل تو ہم پہ اتنے برسائے گئے کہ حساب ہی نہیں ہے. شاید پاکستان کی تاریخ پہ کسی جماعت پہ اتنے کم وقت میں اتنے شیل برسائے گئے ہوں, لیکن ان سب کے باوجود ہم میدان میں نکلے. اس وقت تو عمران خان کی حکومت تھی سر میں. نہیں, آپ دیکھیں, جب پہلی دفعہ ہم نکلے ہیں اس وقت تو نواز شریف کی حکومت تھی. اچھا, جب تحریک لبیک 2017 میں نکلی ہے تو اس وقت تو نواز شریف کی حکومت تھی. اس وقت بھی ہم پہ 15,000 شیل برسائے گئے ہیں. اس وقت بھی ہم نے 7 لاشیں اٹھائے ہیں, اور ہم نے ان کا جو زید احمد تھا اس نے استعفیٰ دیا تھا. جی. ایسی بات صرف لوگوں کے ذہنوں میں ٹی ایل پی کے خلاف یہ منفی پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے.
کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نکلتے ہیں. یہ دیکھیں اگر وہی بات ہے کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آ جائیں تو ہم اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں. ہمارا یہ ایک واحد جماعت ہے کہ اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری نہیں بنی, اسی وجہ سے ہمیں اقتدار سے دور رکھا گیا ہے. اور یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ ہیں, یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. خود عمران خان نے نہیں کہا ہے کہ باجوہ نے مجھے کہا ہے پلے بوائے ہیں آپ. اس وقت سے تعلقات ٹھیک تھے جب تک وہ حکومت میں تھے. تو بیٹا اب تعلقات خراب ہوئے ہیں تو اس نے اس بات کو مانا ہے نا کہ میں پلے بوائے تھا, میں باجوہ کے ہاتھوں میں کھیلا ہوں اور آپ دوسروں کو لے کے آ گئے. اچھا, میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا, اگر ہو سکے تو اس کا جواب آپ دے دیں, نہ ہو سکے تو آپ جواب نہ دیں. سوال میں پوچھنا میرا حق ہے, جواب آپ کا دینا رائٹ, آپ دیں نہ دیں. جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں کہ حکومت میں آئیں, پروٹوکول ہو ہمیں. کیا سعد رضوی سے آپ ملاقات ہوتی ہے آپ کی, ٹی ایل پی کے لوگوں کے دلوں میں, یا سعد رضوی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ کسی اعلیٰ عہدے پہ آ جائیں اور پروٹوکول لیں, جس طرح وزیر جو ہیں ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے وہ والا لائف سٹائل وہ بھی اپنائیں؟ دیکھیں سعد رضوی صاحب کو حکومت میں آنے کے بغیر ہی اتنا زیادہ پروٹوکول ملا ہوا ہے, اتنی زیادہ لوگوں کی محبت ملی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ میرے حال میں حکومت میں آ کے اور کیا ملے گا. وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کا ایک درشن کرنے, ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, لوگ ان سے اپنا ہاتھ ملانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ ان کے ساتھ ایک بات منٹ کے لیے بات کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ حکومت میں آ کے الحمدللہ طریق لبیک میں کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا مقصد اقتدار ہو, ہمارا مقصد آپ اقتدار کے بغیر تو کام بھی نہیں کر سکتے سر نا, اقتدار ہوگا تب جا کے کوئی کام کریں گے آپ. دیکھیں یہ بات ایسے ہی ہے, لیکن ان کے اور ہمارے اقتدار میں فرق ہے. ہم اقتدار اسلام نافذ کرنے کے لیے لے رہے ہیں جی, ہم اقتدار میں آنا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہو یہ جائے. تو مولانا صاحب بھی بات کریں, فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب نے کبھی یہ بات نہیں کی, وہ اور بھی نہ اسلام نافذ کرنے کی بات ہمیشہ کرتے ہیں. نہیں, وہ بات تو ہمیشہ کرتے ہیں لیکن عملی انہوں نے کبھی اس کا مظاہرہ تو نہیں کیا نا. دیکھیں وہ اسمبلیوں میں موجود ہیں. لوگ تو یہ بھی کہیں گے نا کہ آپ بھی صرف بات کر رہے ہیں, عملی کام تو نہیں کریں گے پھر اگر آگے تو. دیکھیں اس کی مثالیں ہیں نا بیٹا. ہمارا ایک ساتھی ہے سندھ اسمبلی میں, ٹھیک ہے, مفتی قاسم فخری صاحب, ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے آج تک اتنا عرصہ ہو گیا ہے اسمبلی میں موجود ہیں, ان کی سینٹ میں بھی نمائندگی ہے, انہوں نے کبھی نماز کی بات نہیں کی کہ یار نماز کا وقفہ کرو. ٹھیک ہے, جہاں سارے جتنے ارکان ہیں ان کو نماز پڑھنی چاہیے. ہمارے ارکان نے تو وہاں نماز کا وقفہ کرایا اور پھر اس نے کہا جی کہ اس کو قانونی شکل دی جائے کہ ہم اسمبلی میں نہ بھی ہوں تو یہاں نماز کے لیے وقفہ ہونا چاہیے. یار یہ تو دیکھیں نا, ہم نے عمل سے یہ ثابت کیا, ہمارا ایک وہاں پہ رکن ہے, تو اگر ہم خود زیادہ اگر ہمارے رکن آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ طریق لبیک اقتدار میں اسلام کے نفاذ کے لیے آ رہی ہے اور اسلام نافذ کرے گی. مولانا صاحب اقتدار میں اپنے اقتدار کے مزے لینے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی ایک کے ساتھ بیٹھ گئے, کبھی دوسرے کے ساتھ, کبھی تیسرے کے ساتھ. آپ کے اختلافات ہیں ان سے بھی؟ نہیں, اختلاف ان سے ہمارا ذاتی کوئی نہیں ہے. یہ اختلاف ہے کہ ووٹ اسلام کی بنیاد پر لیا جاتا ہے اور پھر اتحاد لبرلز کے ساتھ کیا جاتا ہے, اتحاد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں, اتحاد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو ناموس رسالت کے غدار ہیں, اتحاد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو ہر 6 مہینے بعد ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ سے ایسا بل پاس ہوتا ہے کہ جو اسلام کے صریح مخالف ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں ان کے ساتھ اگر مولانا صاحب بیٹھیں گے تو ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ تو اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ آ جائے کہ آپ کسی حکومت, کسی بھی حکومت میں, چاہے ابھی پی ڈی ایم کے یا آگے مستقبل میں کسی کی بھی حکومت آ جائے, سعد رضوی کو کہا جائے کہ آپ آ جائیں, تو کیا آ جائیں گے وہ؟ قطعاً نہیں آئیں گے جناب. ہم انشاءاللہ اسلام کی پاور سے آئیں گے. اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں یہ عمران خان اور پی ڈی ایم کے لیے ہیں, ہم انشاءاللہ اسلام کی پاور سے آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. لاسٹ میں کوئی میسج, کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میسج میرے سننے والوں کے لیے یہی ہے کہ بہت ہو گیا, اب اگر جنرل الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو ووٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کے لیے دیں, اپنا ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے دیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.